آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت ہی میں رکھے اور حضور علیہ السلام کی امت ہی میں اٹھائے۔ یہ ماہ مبارکہ جمادی الاخر کا جا رہا ہے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کے رازدان، حضور کے مشیر اور وزیر، حضور علیہ السلام پر جان، مال، اولاد، ہر طرح کی قربانیاں دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی کو ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور ابن عساکر نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے تو اسلام وحی کے ذریعے قبول کیا ہے۔ باقی مسلمان جنہیں حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کا کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ دل کے اندر نہیں رکھا تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور خود پوچھتے ہیں کہ صدیق تو نے نبوت کی دلیل کوئی نہیں کبھی پوچھی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ایک راہب سے پوچھی تو راہب نے بتایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر اس کی تعبیر یہ ہے، ہماری آسمانی کتابوں کے مطابق تم وہ آدمی ہو جو اللہ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور مشیر ہوگے، حضور پر اسلام لاؤ گے، ایمان لاؤ گے اور پھر حضور کے جانشین بنو گے۔ تو وقت گزرتا گیا، پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی ذات پر بغیر کوئی دلیل مانگے ایمان قبول کر لیا۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ایمان کے اندر داخل ہونا، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق، آج تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی دلیل وہ راہب کی تعبیر ہے، اس کی دلیل راہب کی تعبیر ہے کہ راہب نے تجھے بتا دیا تھا کہ تو میرا مشیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مقدس آیات بہت سے مقامات پر نازل فرمائی ہیں۔ جو آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ نے فرمایا ثانی الثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی کہتے ہیں دو کو، اثنین بھی کہتے ہیں دو کو، اذ جب ہما وہ دونوں، فی الغار غار کے اندر، جب وہ دونوں غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس کے ساتھی نے، اس کے صاحب نے، یعنی اذ یقول سے مراد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، مت ڈر، مت حزن کر، مت خوف کر۔ خوف کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں فرمایا، قرآن نے حزن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب نے، اے یار غار، اے صدیق، حزن نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ ایک طرف پیغمبر حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دوست، میرے ساتھی، فکر حزن نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ کس وقت، کون سے موقع کی بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر ہیں، سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر ہیں، اور دشمن بار دہانے پر کھڑا ہوا ہے، فوجی دشمنوں کو وہاں تک پہنچا چکا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، غار کے اندر ہیں، دشمن دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو اپنی پرواہ نہیں، اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو پھر غار کے اندر ان سوراخوں کو بند کبھی نہ کرتے، پھر غار کے اندر خود پہلے نہ جاتے، پہلے جا کر صفائی کرنا، سوراخوں کو بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر کے لیے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، حضور کی ذات کے لیے فکر تھی۔ سرکار کے لیے حزن فرما رہے تھے کہ آج حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حضور کو کوئی ایذا نہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک میں سے دوسرے جب غار میں تھے تو کہا کہ میرے ساتھی غم نہ کر، حزن نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، جس کے ساتھ خدا ہو اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یار غار وہ عطا فرمایا کہ جو اپنے بارے میں فکر نہیں کرتا، حضور کے بارے میں فکر کرتا. اور پھر یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ صرف سیدنا صدیق اکبر نہیں، گھر کا سارے کے سارے افراد جو ہیں حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑا، انتظار نہ کرنا پڑا. تیاری کے لیے اچانک جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. قربان جاؤں وہ صدیق ہے کہ جس کا نام آسمانوں پر بھی صدیق ہے. فی السماء صدیق وصاحب ورفیق وعتیق من النار. آپ کو یہ لقب ملا ہوا ہے کہ آسمانوں پر ان کا نام صدیق ہے اور حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے رفیق ہیں، حضور کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہر چیز اپنے گھر کے سارے افراد حضور پر قربان کیے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی، جنہوں نے سامان سفر باندھا تھا، تو سامان سفر باندھتے وقت رسی نہیں مل رہی تھی، اپنا دوپٹہ پھاڑ کے باندھ دیا تھا. اور جس وقت حضور کی خبر پھیل گئی کہ حضور یہاں نہیں ہے تو ابو جہل دوڑتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گیا، کسی اور دروازے پر نہیں گیا. اسے پتا تھا کہ یہ حضور کا ساتھی ہے، سفر و حضر کا ساتھی ہے، ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے. تو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماء باہر نکلی تو اس نے پوچھا کہ تمہارے اب کہاں ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. ڈانٹ کے کہنے لگا بتاؤ تجھے پتا ہے؟ فرمایا نہیں پتا. اس نے ایک تھپڑ زور سے مارا. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ابو جہل یاد رکھ، مرد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو کتنا کمینہ بزدل آدمی ہے اور اس کافروں کا سردار ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر میری بوٹی بوٹی کر دے اور پھر بھی مجھے پوچھے کہ تمہارے ابو کہاں ہیں تو میں کبھی نہیں بتاؤں گی کہ کہاں ہیں.